ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ میمو اسکینڈل ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے بارے میں آج سینئر جو ہمارے قانون دان ہیں انہوں نے کہا کہ واضح الفاظ میں کہا کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے جوابات میں کسی طور کوئی قانونی مسئلہ نہیں. شیخ روہیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں. میں بڑی تواتر کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر تنقید بھی کرنی ہے تو آپ کم از کم یا مخالفت کرنی ہے تو کم از کم آپ الفاظ کا چناؤ درست کریں. اب جیسے اٹارنی جنرل نے یہ بات کی ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے اس میں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کی ہر کسی کو تقریم کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ احترام نہیں کریں گے تو پھر تو عام آدمی بھی اس کا احترام نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے مجھے بھی کئی ان کے ایسے اقدامات ہوں جو پسند نہیں ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ کے پبلکلی آپ ان کو کریٹیسائز کریں یا ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے ان کی تحقیر ہو رہی ہو. اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، پہلی بات. تو دوسری یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بائی نیم ان کو نوٹسز کیے صاحبان کو، تو ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ نوٹسز کا جواب سپریم کورٹ میں داخل کرتے. اب انہوں نے نوٹسز جا کے از خود داخل نہیں کیے، اٹارنی جنرل کے تھرو کیے. اٹارنی جنرل فیڈرل کا نمائندہ ہے. اگر اس کو کوئی کنفیوژن تھی یا اس کو کوئی پرابلم تھی تو وہ اسٹیٹمنٹس جو تھی گورنمنٹ سے ڈسکس کر سکتے تھے. انہوں نے ایز سچ اپنا انڈوز کر کے وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد کوئی ایشو کھڑا ہونا یا اس کے بعد بہت ساری باتوں کا منظر عام پہ آنا یا آپ کی گفتگو ان کے خلاف کرنی. آپ تو باتیں کر رہے تھے جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بھی فرما رہی تھیں کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو اب نوٹس ایشو کریں گے وزیر اعظم، کیونکہ سیکرٹری قانون کو بھی انہوں نے رولز آف بزنس فالو نہیں ہوئے. اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر کسی کو نوٹس ایشو کرنا چاہیے تھا یا سیک کرنا چاہیے تھا وہ تو اٹارنی جنرل تھے. وہ تو غصہ آپ نے نکال دیا اس پہ اپنے ڈیفنس سیکرٹری پہ. اب ڈیفنس سیکرٹری یہ آپ کی بے شک کہ آپ کی صوابدید ہے، آپ کا اختیار ہے کہ آپ نکال دیں، چاہے جس کو مرضی نکال دیں، جس کو مرضی رکھ لیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت ایک کنفیوژن ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے دوران اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. آپ اپنے رویوں سے، اپنی حرکات سے پھر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں نا. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف چائنا میں تھے. آپ کسی اور نیوز ایجنسی کو اگر بھلے اپنا انٹرویو دے دیتے تو وہ بات سمجھ میں آتی تھی. نہیں شیخ صاحب، وہ آپ کسی اور کو بھی کیوں دے دیتے ہیں؟ مطلب میرا یہاں پر یہی پوائنٹ ہے کہ اگر یہ بات کرنی تھی تو آپ اجلاس بلائیں، اجلاس میں بیٹھ کے بات کر لیں. چائنا میں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، چائنیز نیوز ایجنسی کو بلا کر، بالخصوص چائنیز نیوز ایجنسی کو بلا کے آپ ایک انٹرویو داغ دیتے ہیں اور اس میں آپ فوج کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. فوج انسٹیٹیوشن ہے. ہاں آپ نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اور اپنے الفاظ کے ساتھ اگر آپ نے اس ملک کے 18 کروڑ عوام کی خدمت کی انتہا کر دی ہو تو پھر بھلے آپ جو مرضی کر لیں. لیکن آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں؟ سیاسی شہادت کا بھی تو شوق ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ سیاسی شہادت بھی حاصل ہو سکتی ہے. میرا ذاتی خیال تھا کہ شہادت شاید قبول کریں گے سینٹ الیکشن کے بعد، لیکن یہ کیوں پہلے شروع کر دیا؟ نادان دوستوں کے مشورے. سب سے زیادہ ٹینشن تو نون لیگ کو تھی سینٹ الیکشنز کی، تو پھر اب نون لیگ کیا کرے گی؟ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچھا دیکھیے، میں آپ کو ایک اور عرض کروں. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش شیخ صاحب، اگر سینٹ الیکشنز میں آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی پیپلز پارٹی کے پاس آتی ہے، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ لاس آپ کے کوئی بھی آپ سمجھنے کی بات کو، کچھ طوفان نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے بہت پہلے اپنے فیصل آباد کے جلسے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ سینٹ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. جمہوریت کو ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. جمہوریت کے خلاف اگر کوئی اقدام ہوگا تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ اس کی کنڈیم کریں گے اس کو. لیکن کیا کریں، یہ صبح اٹھتے ہیں اور سارا کچھ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ سینٹ الیکشن نہیں کروانا. بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سینٹ کے الیکشن. اچھا، آج انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ سینٹ الیکشن 2 مارچ کو ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ لوگوں کو اوپن انویٹیشن بھی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، ہم ریڈی ہیں. باتیں ان کے ساتھ اب بہت ساری ہو گئی ہیں. باتوں سے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، ہم صرف یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ہم اس پاکستان میں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اپنے رویوں سے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، فرینڈلی اپوزیشن بنیں گے اور لیکن بس شور کریں گے، ہم کسی ادارے کی تحقیر بھی برداشت نہیں کریں گے.
مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت بھی کرتے جائیں. کون سی جمہوریت جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں, آپ اداروں کو مطلب آپ اداروں کو تحقیر شروع کر دیں, آپ اداروں کی تسلیم صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. تسلیم صاحب سے جواب لیتے ہیں. تسلیم صاحب, شیخ صاحب نے کا مطلب یہ ہے ساری بات کا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو جو حکومت کے ایکشنز ہیں وہ جو وہ بیان دے رہے ہیں وہ اس سے میچ نہیں کر رہے. دیکھیں, جو پہلے تو بات یہ ہے کہ ادارے ہمارے ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر فوج میں بھی ہیں تو ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی دوست ہیں. اسی طرح اگر عدلیہ میں ہیں وہاں پر بھی پاکستانی ہیں. تو اس لیے اس چیز کے اوپر جو اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے, پیدا ہوئی ہے, تو اس کے اوپر اب میں سمجھتا ہوں جو نون لیگ کی لیڈرشپ کا رویہ وہ نامناسب ہے. اس کے اوپر ہمیں پانی ڈالنا چاہیے, اس کو ٹھنڈے ماحول کو کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا دل نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سینٹ کے انتخابات نہ ہوں. یہ بیان کچھ دے رہے ہیں, ابھی خود کہہ گئے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے سینٹ کے الیکشن سے. بڑی ٹینشن ہے, آپ نہیں میں کرتی. یہ تو مطلب دن رات دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی انہونی ہو سینٹ کا بھی الیکشن نہ ہو. یہ تو ہم سمجھتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کلیئر کی ہے کہ اس حوالہ سے غلط فہمیوں کو ہوا دینے سے فائدہ کچھ نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ملنا. اس وقت جو آپ کے انٹرنیشنل حالات ہیں وہ دیکھیں, آپ کے انٹرنل جو حالات ہیں وہ دیکھیں. پیپلز پارٹی کا دل اتنا بڑا ہے کہ اپوزیشن کو بار بار انویٹیشن دیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے گھر جا کر وفد بنانے کی کوشش کرتا ہے. نمبر گیم اپنا پراپر رکھنا چاہ رہے ہیں, بس یہ سارا چکر. نہیں, بات سنیں, یہ ہم برا کر رہے ہیں, ہم اچھا کر رہے ہیں. جمہوری عمل ہے, ہم سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھنا چاہیے. آپ کو گزارش کروں, آپ دو سٹیٹمنٹس اپنی ذہن میں رکھیں صوفیہ, ایک ایم کیم کی اور ایک کاف لیگ کی. انہوں نے کیراگوٹیکلی یہ بات کی ہے کہ ہم اداروں کے ٹکراؤ میں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مصالح کی سیاست کی جائے اور اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہ کیے جائے. اور اگر آج جو آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر عدلیہ کا کام تو بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کام ان کے پاس مورل اتھارٹی ختم ہو گئی ہے. عدلیہ کا ڈیسیژن کیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو ان کے پاس تو مورل اتھارٹی نہیں ہے رول کرنے کے لیے. یہ کون سی کس طرح بیٹھے ہیں؟ ان کو تو پرائم منسٹر شوڈ ریزائن, the government should resign. ان کی تو جو جوائنٹ اپوزیشن جو جوائنٹ گورنمنٹ بیٹھی ہے ساری, اس کا لیڈر آف دا ہاؤس کون ہے؟ پرائم منسٹر. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے؟ اس سے جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے. پرائم منسٹر آپ ان ہاؤس چینج کر دیں, ان ہاؤس چینج کر دیں. آپ پرائم منسٹر کے اوپر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی میں ڈاؤٹ ہے. اگر اتنی بڑی انہوں نے تہمت لگا دی ہے تو مورلی تو دے شوڈ ریزائن. ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے رول کرنے کی. چلیں مجھے ایک موقع دے دیں, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس ڈسکشن کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ کس کی مورل اتھارٹی کیا ہے اور کس کو کیا ڈیسیجنز لینے چاہیے. ان ہاؤس چینج آنی چاہیے یا کمپلیٹ ڈفرنٹ چینج آنا چاہیے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.